اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران محترم، دوسرا فرق عام انسانوں میں اور اللہ والوں میں فرق ملاحظہ فرمائے۔ عام انسان انتقال کرتے اسے دفن کیا جاتا ہے، مہینے 2 مہینے 3 مہینے گزرتے ہیں، یعنی گوشت پوشت ہڈی سب مٹی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ آپ 3-4 مہینے کے بعد اسی جگہ قبر کو دیں تو آپ کو بوسیدہ ہڈیاں ملیں گی، ریزہ ریزہ ہڈیاں ملیں گی، گوشت کے نام و نشان نہیں۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ والے جس طرح زمین پر زندہ ہوتے ہیں اسی طرح سے اپنے مزار میں بھی زندہ ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے مزار میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے ابو الکلام اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آپ پیٹ کی بھٹی پہ پہنچئے، وہاں سے 2 اینٹیں اٹھائیے۔ ایک اینٹ تو وہ ہے جسے بھٹی میں، میرے محترم بھٹی میں اسے جلا تپا کر کے اسے مضبوط کی گئی ہے، وہ پکی اینٹ کہلاتی ہے، اور ایک وہ ہے جو صرف فارما سے نکال کر یوں ہی رکھی گئی ہے۔ دونوں اینٹوں کو آپ لیں اور دونوں اینٹوں کو پانی میں ڈال دیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، 2-4 دن کے اندر وہ کچی اینٹ گلتی نظر آئے گی، وہ مٹی کی صورت یعنی وہ پانی لگتے لگتے وہ مٹی مٹی میں ملتی نظر آئے گی۔ لیکن پکی اینٹ کو 100 سال کے بعد بھی زمین کے نیچے سے نکالو تو پھر اسی طرح سے اینٹ نظر آئے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ والے اپنی زندگی کو عشق الہی کی بھٹی میں تپا کر کے، اپنی زندگی کو عشق الہی کی بھٹی میں تپا کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے وہ اللہ والے زمین پر ہوتے ہیں تو بھی زندہ ہوتے ہیں، اور اپنے مزار میں بھی ہوتے ہیں تو بھی زندہ ہوتے ہیں۔ واہ، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کرام، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور حافظ ملت۔ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، دہن میں اپنے خدا کا کلام رکھتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ اپنے تصور کو لے کر کے بہار شریف کی سرزمین پہ چلیں، اور میرے محترم یہاں کوئی اگر سر پیرا ہو، اگر یہاں کوئی بد عقیدہ ہو، ایسے تو الحمدللہ ہمیں تو لگ رہا ہے یہاں پہ سارے خوش عقیدہ ہی ہے، لیکن اگر کوئی بد عقیدہ دور سے سن رہے ہو اور جو اللہ والوں کو مردہ تصور کرتے ہیں، وہ ذرا اپنی آنکھوں کو کھولے، تعصب کی عینک اتار کر کے ابو الکلام کے جملوں کو سنیں۔ میرے محترم، آپ اپنے تصور کو لے کر کے بہار شریف کی سرزمین پہ پہنچیے، وہاں پہ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کا مزار پرانور ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جہاں پہ لوگوں دیوانوں اور مستانوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، کافی احاطہ ہے، کافی بڑی باؤنڈری ہے، لیکن آؤ میں جو بتانا چاہتا ہوں، اصل مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا ہے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد فرمایا، اے میرے مریدوں سنو، میں اب انتقال کرنے والا ہوں۔ بولے سبحان اللہ، انتقال کرنے والا ہوں۔ میرے محترم، معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کو اپنی موت کا بھی علم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنی موت کا بھی علم ہوتا ہے۔ میرے محترم، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ اپنے چاہنے والوں سے فرماتے ہیں کہ اب میں انتقال کرنے والا ہوں، میری وصیت نوٹ کرو۔ کہا کیا وصیت ہے حضور؟ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو انتقال کرنے کے بعد میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد تم لے کر کے تیار رہنا، تم میں سے کوئی جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا، میری نماز جنازہ کوئی سید زیادہ پڑھائے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ساتوں قرات کا حافظ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیار آپ کا جنازہ ہوا ہے، ہونے
کے بعد اور آپ نے فرمایا کہ سنو مجھے غیب سے ایک ٹوپی ملی ہے, یہ ٹوپی کو میری قبر میں رکھ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. مریدوں نے کہا حضور والا, خادموں نے کہا حضور والا, آپ کی وصیت پوری کر دی جائے گی. برادران محترم, انتقال آپ فرمائے ہیں, آپ کا جنازہ تیار ہوا ہے, لے کر کے میدان میں پڑھ کر کھڑے ہیں کہ کون نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. چاروں طرف مریدین نگاہیں اٹھا اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ آخر ساتوں قرات کا حافظ کون آئے گا, کہاں سے آئے گا. لیکن میرے ملت کے نوجوان ہو, حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ بہار شریف پہ ہے, اور جنازہ پڑھانے والے کہاں سے چلے ہیں میرے محترم, دکن سے چلے ہیں. وہ کون ہے؟ حضرت مختوم سمنانی کچوچری رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ہے بہار شریف کی سرزمین پر, دوسرے ہیں آندھرا پردیش کی سرزمین پہ. لیکن میرے محترم کچھ لوگ کہتے ہیں, میرے محترم تمام باطل فرقے کہتے ہیں یہ اللہ والے سنتے نہیں ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں یہ نادانوں کو دیکھو, ایک موبائل ہے جسے خیر نے بنایا ہے, میرے محترم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے نے بنایا ہے, جسے حق نے موتنے کا ڈنگ نہیں, اس نے یہ ایک کالا تیار کیا ہے. آپ یہاں پہ نمبر ڈائل کریں, امریکہ بات کرنا ہو بیٹھے بیٹھے امریکہ بات ہو رہی ہے, پاکستان بات ہو رہی ہے, چین و جاپان بات ہو رہی ہے, افغانستان بات ہو رہی ہے, جہاں چاہیں آپ بیٹھے بیٹھے یہیں سے بات کر رہے ہیں. لیکن یہ تمام باطل فرقے اس کی خوبی اور کمال کو تو مانتا ہے, لیکن اللہ والے کی خوبی اور کمال کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جب ہم کہتے ہیں تو ہنستا ہے. ارے نادان سن, تم دنیا داروں کے کلا کو مانو, تم دنیا داروں کی کامیابی کو مانو. ہم اللہ والوں کی کامیابی مانتے ہیں, ہم اللہ والوں کی کامیابی مانتے ہیں. میرے ملت کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب جنازہ لے کر کے تیار ہیں کہ ادھر سے آئے گا. دائیں طرف دیکھ رہے ہیں, بائیں طرف دیکھ رہے ہیں, آگے پیچھے چاروں طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں جنازہ پڑھانے والا کہاں سے آئے گا. ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے, کیا دیکھتے گھوڑ سوار آ رہا ہے, ڈول اڑ رہی ہے, قریب آئے, چہرے پر نقاب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جنازے کے قریب پہنچے, مصلی پہ کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ, مصلی پہ کھڑے ہو گئے. بتایا کس نے تھا, بتایا کس نے تھا, کسی نے تو نہیں بتایا تھا نا. میرے ملت کے نوجوانوں, مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن جب اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا اور قربان کر دیتا ہے, جب کثرت سے نوافل فرائض کی ادائیگی کے بعد پڑھتا ہے, تسبیح و تحلیل کی کثرت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اپنا مقبول بنا لیتا ہے. پھر ان کی نگاہیں باکمال ہو جاتی ہے, ان کی زبان باکمال ہو جاتی ہے, ان کا ہاتھ باکمال ہو جاتا ہے, ان کا پیر باکمال ہو جاتا ہے. میرے محترم مطلب یہ ہے کہ آنکھ ولی کی ہوتی ہے, دیکھنا خدا کا ہوتا ہے, زبان ولی کی ہوتی ہے, بولنا خدا کا ہوتا ہے, ہاتھ ولی کا ہوتا ہے, پکڑنا خدا کا ہوتا ہے, پیر ولی کا ہوتا ہے, چلنا خدا کا ہوتا ہے. میرے محترم مطلب یہ ہے کہ ولی کے تمام اعضاء میں رب تبارک و تعالی کے قدرت موجود ہوتی ہے. اس لیے میرے محترم ولی, اس لیے میرے محترم ان کی نگاہوں میں وہ اثر آ جاتی ہے, ان کے کانوں میں وہ اثر آ جاتے ہیں, ان کے ہاتھ میں وہ کمال اور خوبی پیدا ہو جاتا ہے, ان کے پیر میں وہ کمال اور خوبی پیدا ہو جاتا ہے. میرے محترم ہوتے کہیں اور ہیں, نظریں کہیں اور ہوتی ہے. اور میں تو کہتا ہوں اکثر پروگرام میں سنو, ہم جب آنکھیں کھولتے ہیں تو جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے ہم وہاں تک دیکھتے ہیں, لیکن اللہ والے جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو جہاں تک ہماری نظر دیکھتی ہے وہاں سے آگے اللہ والوں کی نظر دیکھتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. ہر قیامت, یہ قیامت
قیامت قیامت اول قیامت آخر قیامت نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ مصطفیٰ کے کے بعد. بعد واہ میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد. برادران ملت اسلامیہ، ہم ولی کے روزے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے موضوع یہ بنایا ہے. بار کیف میرے محترم، آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں. حضرت مخدوم سمنانی گر رحمت اللہ علیہ مصلی پہ کھڑے ہیں. آپ سے آپ کے خادم خاص یعنی حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص نے پوچھا حضور آپ ساتوں قرات کے حافظ ہیں؟ کہا میں ساتوں قرات کی حافظ ہوں. کہا کہ وہ اور آپ سید زادہ ہیں؟ کہا ہاں میں سید زادہ ہوں. میرے محترم آپ نے جنازہ پڑھایا ہے، پڑھانے کے بعد آپ بیٹھ گئے، مریدین نے آپ کو قبر میں اتارا، تختے ڈال دیے، ڈالنے کے بعد میرے محترم مٹی بھی ڈال دی گئی. ڈالنے کے بعد کیا منظر پیش آیا ہے؟ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا ظہور ہوتا ہے. آپ کا دستے مبارک قبر انور سے باہر نکل آتا ہے. سومن مٹی کے نیچے ہے، اس کے نیچے لکڑی ہے. میرے محترم آج بدعقیدے یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی پاور نہیں ہوتا ہے، اللہ والوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے. لیکن حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ مزار پر انور سے اپنا دستے مبارک باہر نکال کر بدعقیدوں کو صبح قیامت تک آنے والی ان کی اولادوں کو یہ پیغام دے دیا. ارے سنو سنو، اللہ والے زمین پر ہو تو بھی با اختیار ہوتے ہیں، اور زمین میں ہو تو بھی پاورفل ہوتے ہیں، تو بھی پاورفل ہوتے ہیں. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد والیہ وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے مریدوں نے آپ دست مبارک باہر نکلا، پریشان ہو گئے. معاملہ کیا ہے؟ حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضور والا ایک عجیب منظر پیش آیا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ دست مبارک باہر نکل آیا ہے. ولی ولی ہے، ولایت کی شان رکھتے ہیں، دہن میں اپنے خدا کا کلام رکھتے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں کہا کہ انہیں غیب سے ایک ٹوپی ملی تھی. سبحان اللہ، آندھرا پردیش کی سرزمین پہ ہے، وسیعت بہار شریف کی سرزمین پہ ہو رہی ہے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں. سبحان اللہ. کہا کہ غیب سے ٹوپی ملی تھی، تم نے دینا بھول گیا ہے، وہی ٹوپی مانگ رہے ہیں. مریدوں نے کہا ہاں حضور والا، ٹوپی آپ کے دستے مبارک پہ. قسم خدا کی حضرت مخدوم حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کا دستے مبارک خود بخود اندر چلا آیا. میرے ملت کے نوجوانوں، آپ نے دستے مبارک کو باہر نکال کر صبح قیامت تک آنے والی امتیوں کو ایک پیغام دے دیا کہ اللہ والے زمین پر ہو تو بھی زندہ، اللہ والے زمین میں ہو تو بھی زندہ. برادران محترم، صرف اور صرف خوبصورت پیغام اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان نے اپنے ملفوظ میں ایک واقعہ لکھا ہے. میں اس واقعہ کو پیش کروں اور پھر میں اپنی تقریر کو ختم کروں، کیونکہ آپ کے سامنے ابھی کئی شعراء بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ